بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 168 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کفار قریش کے تاریک مستقبل کی خبر دینے کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم اعجاز قرآن کی جو وجہ ہے غیب کی خبریں دینا، یہ 5ویں وجہ تھی۔ اس کی مثالیں پڑھ رہے تھے، گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کی کچھ مثالیں پڑھی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ کفار کے تاریک مستقبل کی بھی پیشگی خبر دی تھی قرآن کریم نے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو کب نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھلایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم چند اس عذاب کو ہٹا دیں گے، تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس روز ہم بڑی سخت پکڑیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کے تاریک مستقبل کی پیشگی خبر دی تھی۔ جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، بات نہیں مانی، آپ جو دعوت لے کر آئے تھے اسلام کی اس کو قبول نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اذیتوں سے تنگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اعنی علیہم بصبر کصبر یوسف، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو قحط ہے، 7 سالہ قحط سالی کا زمانہ تھا، اس طرح جو ہے اس یوسف علیہ السلام کی 7 سالہ قحط سالی کی طرح قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرمائیے۔ تو اس جو ہے وہ قحط سالی میں وہ مبتلا ہو گئے کفار قریش، اور جو ہے وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان میں سے اگر کوئی آسمان کی طرف سر اٹھاتا تو اس کو دھواں ہی نظر آتا۔ اس قحط سالی کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم لے کر آئے ہیں، آپ تو اللہ کی بندگی کا حکم لے کر آئے ہیں، جبکہ آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کو فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ان کو نازل کیا۔ تو یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں غور و فکر کرنے سے 5 پیشن گوئیاں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قحط اور بھوک کی خبر دی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2، اس بحران و مصیبت کے آنے کے وقت اللہ کی طرف ان کے رجوع کی خبر دی، اللہ کے سامنے ان کے گڑ گڑانے کی خبر دی۔ نمبر 3، کچھ مدت کے لیے عذاب دور کرنے کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ان سے کچھ مدت کے لیے عذاب دور کرے گا اور وہ پھر گمراہی میں اور نافرمانی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ نمبر 5 یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جنگ بدر کے دن ان سے انتقام لینے کی خبر دینا، یہ بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ 5 قسم کی پیشن گوئیاں ہیں جو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں کہ جنگ بدر کے دن ان سے پھر اللہ تعالیٰ سخت انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پیشن گوئیوں کو سچ کر دکھایا، کوئی ایک پیشن گوئی بھی ان میں غلط ثابت نہیں ہوئی۔ وہ قحط سالی میں بھی مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی ان کو کھانا پڑی، چمڑا اور مردار بھی کھانا پڑے، اور کوئی شخص اگر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا تو اس کو بھوک اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان ایک دھواں جو ہے وہ دکھائی دیتا تھا، اور وہ جو ہے پھر عاجزی اور انکساری میں مطلب اتنے زیادہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے
کہ بالکل نڈھال ہو کر پکارتے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ہمیں اس مصیبت ہم سے دور کر دیجئے، ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے اس عذاب کو ان سے ہٹایا، وہ اپنی کفر اور نافرمانی میں پھر منہمک ہو گئے اور دوبارہ جو ہے نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنگ بدر کے دن انتقام لیا، اللہ نے ان کی بڑی سخت پکڑ کی اور بدر والے دن پھر وہ کیسی سخت پکڑ میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر انتقام لیا اور 313 کے بدلے میں ہزاروں کے لشکر کو شکست ہوئی اور بہت ہی جو ہے وہ تاریخی شکست ہوئی اور خطرناک اور شرمناک قسم کی شکست ہوئی ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام تھا۔ تنبؤ القرآن بذلك المستقبل الأسود الذي ينتظر كفار قريش وذلك في قوله تعالى في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ تنبؤ القرآن بذلك المستقبل الاسود الذي، قرآن کا اس تاریک مستقبل کی خبر دینا جو کفار قریش کا منتظر تھا، اور یہ خبر سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے فارتقب یوم تأتی السماء، سو آپ اس روز کا انتظار کیجیے، آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے۔ یہ ایک دردناک سزا ہے یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو کب نصیحت ہوتی ہے حالانکہ ان کے پاس ظاہری شان والا پیغمبر آیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ سکھلایا ہوا دیوانہ ہے، ہم چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے تم جس روز ہم سخت پکڑیں گے، ہم پورا بدلہ لیں گے۔ وسبب نزول هذه الآيات الكريمة أن أهل مكة لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعصوا وتمردوا عليهم ودعا عليهم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة محصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحيم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم فأنزل الله هذه الآيات الكريمة۔ ان آیات کا شان نزول، جب مکہ کے رہنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور نافرمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت پر کمر باندھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور فرمایا اللہم اعنی، یا اللہ آپ ان کے خلاف یوسف علیہ السلام کی 7 سالہ قحط سالی کی طرح قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما۔ فاخذتہم سنۃ، چنانچہ وہ ایسے قحط میں مبتلا ہوئے جس نے ہر چیز کو مٹا ڈالا، یہاں تک کہ مشرکین بھوک کی شدت کی وجہ سے چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ وینظر احدہم الی السماء، اور ان میں سے کوئی ایک اگر آسمان کی طرف سر اٹھاتا تو دھوئیں کی شکل دکھائی دیتی۔ فاتا ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، محمد آپ تو اللہ کی بندگی اور صلہ رحمی کا حکم لے کر آئے ہیں اور آپ کی قوم جو ہے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کو نازل کیا۔ قال الزرقاني رحمه الله وفي هذه الآيات عند التأمل 5 تنبؤات أولها الإخبار بما يغشاهم من القحط والجوع حتى يرى الرجل بينه وبين السماء كهيئة الدخان۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں غور و فکر کرنے سے 5 پیشن گوئیاں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس قحط اور بھوک کی خبر دینا جو مشرکین کا احاطہ کر لے گی یہاں تک کہ آدمی کو اپنے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی شکل دکھائی دے گی۔ الثانی الاخبار بانهم سيضرعون الى الله حين تحل بهم هذه الازمه۔ دوسرا، اس بحران و مصیبت کے ان پر آنے کے وقت ان کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی خبر دینا، یہ دوسری پیشن گوئی ہے۔ الثالث الاخبار بان الله سيكشف عنهم ذلك العذاب قليلا۔ تیسری پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کچھ مدت کے لیے عذاب کو دور کرنے کی اطلاع دینا۔ الرابع الاخبار بانهم سيعودون الى كفرهم وعتوبهم۔ چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ مشرکین اپنے کفر اور نافرمانی کی جانب دوبارہ لوٹ جانے کا بتانا۔ الخامس الاخبار بان الله سينتقم منهم يوم البطشة وهو يوم بدر۔
پانچویں پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے پکڑ کے دن یعنی جنگ بدر کے دن انتقام لینے کی خبر دینا۔ ثم قال وَلَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْ خَرَمَ مِنْهُ وَلَا نُبُوَّةً وَاحِدَةً فَأَصِيبُوا بِالْقَحْطِ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ من شدة جوعه وجهده ثم قالوا متضرعين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ثم كشف الله عنهم العذاب قليلا ثم عادوا إلى كفرهم وعطوفهم فانتقم الله منهم يوم بدر فبطش بهم البطشة الكبرى حيث قتل منهم 70 وأسر 70 وأديل للمسلمين منهم أرأيت ذلك كله هل يمكن أن يستر مثله من مخلوق كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ ثم قال پھر فرمایا، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سب پیشن گوئیوں کو سچا کر دکھایا، کوئی ایک پیشن گوئی بھی غلط نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ قحط سالی کا شکار ہوئے یہاں تک کہ انہیں ہڈیاں بھی کھانا پڑیں، اور کوئی شخص آسمان کی طرف اگر دیکھتا تو اسے بھوک اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان دھوئیں کی مانند دکھائی دیتا۔ ثم قالوا متضرعین، پھر وہ عز و انکساری کے ساتھ پکارنے لگے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ مدت تک کے لیے عذاب کو ہٹا دیے تو دوبارہ اپنے کفر اور نافرمانی میں منہمک ہو گئے۔ فانتقم اللہ منہم یوم بدر فبطش بہم البطشۃ الکبریٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بدر کے دن انتقام لیا، اللہ نے ان کی بڑی سخت پکڑ کی کہ ان میں سے جو ہے وہ قتل منہم 70 70 قتل ہوئے، و اسر 70 اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کی مدد کی گئی ان کے مقابلے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رأیت ذالک، آپ کا کیا خیال ہے کہ مخلوق میں سے کسی فرد سے اس جیسے تمام کاموں کا صدور ممکن ہے؟ کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، یہ تو غلبہ اور حکمت والے اللہ ہی کی شان ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی 5ویں وجہ غیب کی خبریں بتانا، اس کے تحت چوتھی مثال مشرکین کے تاریک مستقبل کی خبر اور ان آیات کے شان نزول کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، مشرکین پر قحط سالی کا عذاب کس وجہ سے نازل ہوا؟ نمبر 2، علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ان آیات کے تحت جن 5 پیشن گوئیوں کا ذکر کیا ان میں سے 2 کا ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔